جو آپ کو میں نے موضوع دیا تھا امت مسلمہ، اس کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، اور میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب دنیا نیوز کے محمد آصف صاحب، کاوش کے محمد ارشد ایوان صاحب اور ماوی صدیقی آج ٹی وی ان کا شکر گزار ہوں۔ میں فائد صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں جو مجھے تشریف لائے۔ سوال جو آپ کے ذہن میں جی اسلم بیگ صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں کہ فرقے اور جو ہے وہ اس کو یہاں پہ نہیں اسپریڈ ہو جی، اور جو یہاں پر ہمارے بچے ہیں وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کی تعلیم بھی ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر کیا پوزیشن ہے؟ جو یہاں سے ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے تو پاکستان تو ہمیں تو تباہی کے دہانے پہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں مذہبی طاقتیں جو ہیں وہ زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا میں نے جو گفتگو یہاں کی میں نے پاکستان کے بارے میں ہی کی ہے، کیونکہ یہاں کی معلومات آپ کو زیادہ ہیں۔ میں امریکی معاشرے سے اتنا زیادہ میرا ربط نہیں ہے۔ جو میں سنتا ہوں کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ یا دو مرتبہ آ گئے تو مجھے ایک لرننگ ہو جاتی ہے، چاند کا مسئلہ، عیدوں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے وہ ہے۔ یہ جو میں نے جتنی گفتگو کی یہاں پر کھڑے ہو کر وہ پاکستان کے بارے میں کی نہیں، میں نے اسی کے وہ دو حل پیش کیے وہاں پر۔ ایک تو یہ بات ہے کہ مجھے آپ پہ شک نہیں کرنا ہے، آپ کو مجھ پہ شک نہیں کرنا۔ دوسری بات ہے کہ جو دینی علوم ہے وہ کسی ایک کی اس پہ اجارہ داری نہ ہو۔ آپ نکالے دینی علوم کو آگے مدارس سے باہر۔ آج گلشن معمار کراچی میں ایک ادارہ ہے بہت بڑا، مجھے نہیں معلوم کتنے افراد واقف ہیں، اس کا نام ہے جامعۃ الرشید۔ واقف ہیں آپ لوگ؟ واقف؟ ایم بی اے کرایا جا رہا ہے وہاں پر، عربی سکھائی جا رہی ہے وہاں پر، فقہ ماسٹرز کرایا جا رہا ہے، فقہ میں، شریعت میں، یہ جو اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں نا، یہ تخصص یہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ آپ ہمارے پروگرام میں ایک صاحب کو دیکھتے ہوں گے، ان کا نام ہے مفتی عدنان کاکا خیل، وہ وہیں سے نکلے ہیں، وہیں سے نکلے، اور وہاں پر اردو اور انگلش دونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور عربی زبان اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے احساس کمتری۔ دین پیش کرنے والے آدمی کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جو مدارس، یہ بھی پڑھ کے آئے مدارس سے پاکستان میں، مفتی فرحان صاحب، جب یہ دین پیش کرتے ہیں نا یہاں پر، تو ان کی گفتگو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، میں ان کی تعریف مقصود نہیں ہے میری کہ میں ان کی تعریف، اف اینڈ بٹ نہیں آتا، اف اینڈ بٹ نہیں آتا، اسٹریٹ بات کرتے ہیں اور یوں جاتی ہے بات۔ اس کی وجہ یہ کہ اندر سے مضبوط ہیں، اندر سے مضبوط ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے عہد کا لمس ہونا چاہیے۔ یہ محسوس نہ ہو مجھے کہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہیں، آپ بیکورڈ آدمی ہیں، آپ کو کیا معلوم۔ دین پیش کرنے والے آدمی کو لمحے موجود میں زندہ رہنا ہے۔ اعتراض آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ یار ہم جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ ایسا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے مسائل کیا ہیں؟ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ اکنامکس۔ مجھے کچن چلانا ہے، یعنی ایک عام آدمی کو، ایک آدمی جس کے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، جس کو پاس کچن، بیوی اس کی کہہ رہی ہے کہ کچن کیسے چلے گا، اور میں اس کو آگے بات کرتا ہوں کہ صاحب قرآن کریم میں جو ربنا کی جو آیتیں ہیں یا دعائیں ہیں اور جس میں ربنا نہیں ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب میں اس کو سکھا رہا ہوں۔ اس سے میں بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے مدین پہنچے، اور مدین پہنچے کا پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں، دو لڑکیاں وہاں پر پانی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، وہ دور کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں اپنے اپنے مویشیوں کا، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جس کا وہ کہہ رہا بھائی میرے بچوں کی فیس جانی ہے اسکول کی، میرے کچن چلنا ہے۔ تو پہلے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مفلسی ہو اس گھر سے مشورہ بھی نہ لو، اس گھر سے مشورہ بھی نہ لو۔ تو یہ بڑے ایشوز ہیں جو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ دین ترجیحات میں ہے،
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. خشیت خدا بندی کو سینے میں رکھتے ہوئے میں دین کو پیش کروں گا. دین حاوی رہے گا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان پہ بھی نگاہ ہوگی. مجھے معلوم ہوگا کہ دنیا پہ رول کرنے کے لیے کن علوم کو حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو علوم میں حاصل کر رہا ہوں نا اس میں توحید شامل ہے یا نہیں ہے. العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. مجھے علوم سے خدا کا خوف نہیں نکالنا ہے، خشیت خدا بندی شامل رکھنی ہے. یہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی 20-25 سال میں انشاءاللہ تعالی یہی حالت، یہی پاکستان کی میں بات اگر کروں، میں امت کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں پاکستان کو زیادہ جانتا ہوں. پاکستان میں کام ہو رہا ہے، طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی نسل آئے گی سامنے اور حالات بہت بہتر ہوں گے. آنے والا کل بہت روشن ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے بھی اب سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات کہ زیادہ دیر تک عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور کوئی بہن میری سوال پوچھنا چاہے یا کوئی صاحب سوال پوچھنا چاہے. یہ بیان فرمایا پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، اس کے بعد یہ دعا. یہ نہیں ہے کہ میں محتاج ہوں، میں بات نہیں کر سکتا، ایسی نہیں بات. میں آپ کی بات سے یہ سمجھا، لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام نے وَسَقَىٰ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے جو خدمت وہ کر سکتے تھے ان کی خدمت کی ان جبار لوگوں کے مخالف سامنے. اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اے پروردگار تو میری مدد فرما. یہی ہوا، بالکل بجا فرمایا. لیکن میں آپ کی یہ نہیں، اب میری بات میں عرض کر لیتا ہوں. میں یہ بات کروں کہ میں یہ بتاؤں ان کو کہ شعیب یہ ایک واقعہ یہ بیان کروں. خدمت کی گئے، جب چل رہے تھے گھر، ہمارے باپ نے ہم بلا رہے ہیں تمہیں، تم آگے چلو، میں پیچھے ہوں اور کنکریاں پھینکتے رہو. شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو نوکری پہ رکھا گیا. میرا مقصد یہ، کرکس میری گفتگو یہ ہے کہ میں ایک آدمی کو انہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان مجھے نوکری کیسے ملے گی. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دلیل نہیں بنتی ہے. نہیں یہ میرا سوال جو ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے حالات ہو، آپ کو معلوم ہے، ہم جو باہر سب بیٹھے ہیں، ہم آپ کے بھائی بہن ہیں، ہمیں اچھی خبر آتی تو ہم بہت، جی بری خبر آتی تو ہماری جیسے وکٹ گرتی ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. کیرنٹی صاحب نے ایک دو بڑا اچھا کہا تھا کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ امریکہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، واٹ یو کین ڈو فار امریکہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح میں ہمارے ساتھ کہ ہم پاکستان جو ہمارا ملک ہے جان ہے، ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اوورسیز پاکستانی. بہت اچھی بات. دوپہر میں نے اس پہ کچھ بات کی تھی. ایک بات جو ہم نے کی تھی دوپہر میں خاص طور پہ لمبی گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے، زکوٰۃ خیرات بھجواتے ہیں آپ لوگ، ضرور بھجوائیں. اس میں بھی اب یہ مسلکی اختلاف ہوگا کہ زکوٰۃ جہاں سے کلیکٹ کی جائے وہیں خرچ. ہاں مفتی صاحب اس میں یہ بھی گفتگو ہے، لیکن اس پہ اختلافات سے بچتے ہوئے، جیسے میں نے کہا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ ہم سے کم از کم 100 سال آگے ہیں، امریکہ 100 سال کم از کم آگے ہے. تو یہاں کی جو آپ کی علمی برتری ہے، جو آپ اتنے ایڈوانس ہیں، آپ یہ پاکستان کو مضبوط بنائیں پاکستان کو، علم بھجوائیں. علم کو یہاں سے، علم سیکنڈز میں چلا جاتی ہے یہاں سے ریسرچ، اور لوگ تیار کریں. اگر یہاں سے کبھی کبھار آپ کو بچوں کو تیار کرنے کے لیے، آپ ایکسپرٹ ہیں جس فیلڈ کے، آپ جس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ وہاں جا کے 6 مہینے بچوں کو تعلیم دیں. ایسے لوگ تیار ہو جائیں کہ پھر وہ بچوں کو آگے پڑھائیں. پروفیشنلز، ٹیکنوکریٹس وہ تیار کیے جائیں، ایسے اسپیشلائز لوگ ہوں کہ نظر آئے کہ یار یہ ہے ہمارے بچے اور بچیاں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ برین ڈرین پاکستان سے کتنا ہو رہا ہے. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، اس پہ پھر بات ہوگی کہ اس پہ کنٹروورشل بات ہی ہے، اس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے، وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں،
دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہو، کوئی بھی اس پہ اس اتفاق ایک بات پر کہ کسی مسلمان ریاست کو حصول رزق کے لیے غیر مسلم ریاست کی طرف جانا حرام ہے. حصول رزق کے لیے مسلمان ریاست کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس میں اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات کے، اس بات میں. نہیں بہت سارے یہ تو یہ اس پہ ایک حدیث بھی ہے نا، ہمارے بھوکے مرتے ہیں، ہمارے روز نہیں 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 میرے اب نہیں آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ دیکھیے یہ پرابلم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اب اس کا حل کیا ہے. جیسے یہ بات اس کا حل علماء نے کیا بتایا اس کا حل کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پر دین کے نمائندے بن جائیں، دین کے سفیر. تو آپ پر دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں. فرق ہے. جیسے میں نے ایک بات کہی تھی نا اس کا میں ذمہ دار تھا، امام صاحب جو سمجھے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو میرا مسئلہ کیا آپ سمجھے اب کیا ہے، آپ دین کی تبلیغ کے لیے اجازت جا سکتے ہیں. اب یہ ایشو نہیں تھا لیکن آپ نے بات کی، میں بتاؤں آپ کو. آپ علاج کرانے کے لیے جا سکتے ہیں. آپ ان سے تیسرا کیا آپشن ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. آپ جائیے، دین کی خدمت کیجئے. اور جو دنیاوی کام کر رہے ہیں، ہماری دین دنیا الگ نہیں ہوتی، اس دنیا کو دین کا تابع بنا لیں. یہ ہے یہ دین. پہلے اس کو ڈونٹ ریچ رائٹ اوور دا کنکلوژن ود ان سیکنڈس. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ٹک 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 نہیں. روزگار اللہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے محض روزگار کے لیے، محض روزگار کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. دین کی ذمہ داری کے ساتھ پاؤنڈز کمانے کے لیے ڈالر. یہ بیٹھے مفتی، ان سے پوچھیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ دین کی بات، دین کی بات ٹھٹول نہیں ہوتی، مذاق نہیں ہوتا. دین کی بات محض روزگار کمانے کے لیے مسلم ریاست کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کے آپ اور میں امتی ہیں. لیکن اب کیا کریں، لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں، دین کے نمائندے بنے. اس کے جو بات ابھی یہاں پر ہم نے کھڑے ہو کے گئی یہ ہے. آپ یہ کہ اللہ ہمارا دین فطرت کے قریب ہے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جو ہوا میں ایک بات کہہ دی جائے اور ختم ہو جائے. دین ہمارا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے وسلم کیا انسانوں کو مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ الدین و یسرن، دین میں آسانیاں ہیں. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے، اس کو آسان بنایا جائے. اس کو آسان. جی ارشاد. آپ نے ریفرنس دیا کہ پہلے صحابہ کو دنیا میں بھیجا گیا، جی جا کے یہ سیکھو اور وہ کرو. وہ آگے کی سوچتی ہے، ایڈوانس تھنکنگ، اور اس سے امت کا بہت فائدہ ہوا. بس ناؤ آپ نے کافی آپشنز دیے کہ 50,000 اسٹوڈنٹس کو ریسرچ میں لگاؤ اور مینی ادر تھنگس. لیکن اس وقت اور اس وقت میں فرق ہے، تب ایک سینٹرل کمانڈ تھا، تھنکنگ سینٹرلائز تھی، مدینے سے ڈائریکشن دیے جا رہے. رائٹ ناؤ ان دس امہ وداؤٹ اے سینٹرل کمانڈ ریئلسٹکلی ہم لوگ یہ کیسے ایڈوانسمنٹ اچیو کریں؟ ویری گڈ سر، ویری گڈ. پہلی بات تو سوال بہت اچھا ہے. لیکن اب اس کا جواب یہ جیسے وہی سوال یہ آیا تھا نا، ہمارے پاس سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. آئیڈیلی ہونا چاہیے. تو کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ختم کریں یہ بات. اس کا میرا جواب ہو گیا. ہمیں کرنا ہے نا، ہمیں کرنا ہے اور ہمیں وہیں پہنچنا ہے کہ جہاں جو آپ نے بات کی کہ کمانڈ ایک ہوگی. وہ اس کی شکل کوئی بھی ہو، اس کی شکل کوئی بھی ہو اس کی، لیکن اس پہ جس پہ کنسنسس ہے پوری امت کا، وہ خلافت ہو، وہ امیر المومنین ہو، وہ کچھ بھی ہو، خلافت علی منہاج نبوت کی بات ہوتی ہے نا، اس انداز سے ہو. لیکن کمانڈ اصل چیز یہ، اس کی فارمیشن کیسی ہوگی وہ الگ چیز ہے. اصل میں یہ گول اچیو کرنا ہے. یہ سوال بہترین ہے کہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس اعلان پر پوری امت کو اس کا تابع ہونا ہے. لیکن یہ حکمران، یہ ہمارے حکمران، کیا ان کی ترجیحات میں ہے؟ کیا ان کی ترجیحات میں اللہ ہے؟ کیا ان کی ترجیحات میں امت ہے؟ کیا ان کی ترجیحات کے اندر عوام کی فلاح ہے؟
عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں مسلم ریاستوں کے اور حکمران کسی اور طرح سوچتے ہیں مسلم ریاستوں کے. ان سے کیا امید؟ کیا اقبال فرماتے ہیں کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند. یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے. لیکن سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ کرے کہ وہ دن اور آئے گا. جس طرح دین پہ بات کرنا آسان ہے، اس طرح علماء کو کوسنا تنقید کرنا بڑا آسان ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھئی علماء پہ آپ نے تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں، لفافے لے رہے ہیں. تو کیا علماء کا کیا کردار ہے؟ کیا پازیٹو کردار کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ نیگیٹو کردار پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ تعصب ہے تو بالکل غلط ہے. علماء جتنا دین بچا ہوا ہے نا اس وقت، وہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جتنی قربانیاں ہیں نا علماء کی، وہ قربانیاں کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. میں نے ابھی ایک بات کہی تھی، ایک ہوتا ہے خلوص دین، ایک ہوتا ہے فہم دین. خلوص پہ تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا. فہم، میں نے ایک حدیث بیان کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے عہد کی بصیرت. عہد کی بصیرت کیا ہوتی ہے؟ عہد کی بصیرت کیا ہوتی ہے؟ زمانے کی بصیرت کیا ہوتی ہے؟ مومن کے تقوی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دیکھیے، جو دین کو، یہ میں کینوس بڑا کر رہا ہوں، اس بات کینوس بڑا. ہمارے پاس کیا، جیسے میں نے ابھی بات کی دارالعلوم کی بات کی، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، جامعۃ الرشید کی بات کی، اور مدارس ہیں. یہ جو لوگ تیار کر رہے ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، اللہ اکبر. اور میں نے ابھی ایک بات کی کہ مدارس کا جو کریکلم ہے انتہائی مضبوط ہے. جب ایک بچہ پڑھ کے نکلتا ہے مدارس سے، وہ کتنا اندر سے مضبوط ہوتا ہے وہ. لیکن اس کو جوڑا جائے باہر سے، جیسے میں نے ابھی شکوہ کیا. مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ مدارس میں اخبار تک نہیں آتا. اخبار مطالعے کی سب سے گھٹیا شکل ہے. ایک ٹیلی ویژن، معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، دنیا چل کہاں رہی، کہاں جا رہی ہے. جی تو اب کچھ مدارس نہیں، میں آپ حرام ٹیلی ویژن آج میرا پروفیشن ہے، میں اس میں آپ نے کہا نا آج یہ ٹی وی، اس ٹی وی میں کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں بدکاریاں ہو رہی ہیں. لیکن کیا اس ٹی وی کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ میں اگر نام گنوانے بیٹھوں نا یہاں تو صبح ہو جائے. جو جید علماء ہیں ہمارے ملک کے، وہ ٹی وی کو حرام سمجھتے. میں گیا ہوں اور میں یہاں پر یہ بات کروں، میں نے جا کے ان کے پاؤں پکڑے، لٹرلی، زبانی محاورے میں نہیں، لٹرلی، کہ میں آپ کے پیروں کا ہاتھ لگا رہا ہوں. آپ آئیے. اور آپ کیا 150 ملک کا پروگرام جاتا ہے ہمارا، 150 ممالک میں دین جا رہا ہے. آج مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی چینل پہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ، کبھی نہیں. میں اپنا نام لے رہا ہوں یہاں پر، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو نہیں دیکھیں گے آپ. دارالعلوم کورنگی کی ایک لمبی فہرست ہے. ایسے علماء ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک دنیا ان کو سنتی ہے. ہم سے کہتے ہیں ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب واقف ہیں نا، ٹی وی حرام ہے. نہیں آتے، کبھی بھی نہیں آتے. ہمیں دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، نہیں آتے. ٹی وی حرام ہے. ٹیلی فون پہ نا، ٹیلی فون پہ لے لیں. اب وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک تلمبا ایک جگہ ہے، تلمبا کے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے وہ فون پہ بتا دیتے ہیں. آپ یہاں بیٹھیں اور آپ یہ بیٹھ کے بات کریں. قرآن کی ایک آیت ہم لیتے ہیں کہ چلیے صاحب یہ بتائیے، طارق جمیل صاحب، مولانا صاحب، حضرت، کہ کوئی بھی ایک آیت لے لیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ذرا اس کی آپ فرما دیں. آپ ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام. تو یہ ہمیں آج کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے. نعمت ہے. یہ آخری سوال ہوگا.